ارتداد اور مذہب کو چھوڑ دینا. اس کا کیوں سبب کون ہے؟ ظالم معاشرہ ہمارا. یہ جو تم نے جہیز کیش بنا رکھا ہے اپنے نبی کی خوشی کے لیے، کیا تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ اسی بنگال میں جب میں شادی کروں گا تو اس شان کے ساتھ کروں گا کہ صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا؟ یہ نہیں کر سکتے. جب میں بہو لاؤں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا. اور یاد رکھنا، اگر تم نے کیش لیا، کیش، وہ کیش اور جہیز تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے گی تو وہ دعا قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا. بدعت شروع کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے بدعت پھیل گئی. بدعت کو ختم کرنے والے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں. میں نے جب اپنے مالیگاؤں میں یہ اعلان کیا تھا، ہمارے یہاں کیش تو نہیں مانگتے لیکن جہیز کا معاملہ ضرور ہے، تو جب میں نے اعلان کیا تھا تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا تھا. اور اس کے بعد سے اب تک جتنی شادیوں میں میری شرکت ہوئی ہے، اب ہمارے یہاں ایسی شادی ہونے لگی ہے جس میں میں نے شرکت کی ہے کہ اس میں کوئی جہیز لیا نہیں جاتا. اگر دلہن والے کہتے ہیں ہم دیں گے تو کہاں دیں گے، تم جانو ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے. تو میں کیا اپنے نبی کی ناموس کے نام پر کچھ ایسے جوان ہے اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرے کہ نہ ہم کیش لیں گے نہ کوئی جہیز لیں گے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کتنے عاشق ہیں. اٹھائے رکھے، ذرا ہم بھی چیک کریں. اے میری قوم کے جوانوں، میں کوئی بات دعوے سے نہیں کہتا، لیکن یہ قادری فقیر آج تم سے عرض کرتا ہے، واللہ اگر تم نے مسلم بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے اس وعدے کو وفا کیا تو یاد رکھنا خدا اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک عطا فرمائے گا. جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ تو وعدہ کر چکے، لیکن جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے والے ہیں، کیا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر سکتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو انشاءاللہ میں کچھ نہیں لوں گا اور یہ کہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نر. کون لوگ ہیں؟ بولو کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ کچھ نہیں لیں گے؟ اٹھائیں ذرا ہاتھ، اٹھائیں ذرا دیکھیں. فرشتوں کو گواہ بنائیں، مصطفیٰ جان رحمت کو گواہ بنائیں، انبیاء کرام کو گواہ بنائیں، اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں. ماشاءاللہ عورتوں سے تو نہیں کہا گیا لیکن عورتیں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ انہیں سیدہ فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، سیدہ زینب کا صدقہ عطا فرمائے. یاد رکھنا غربت انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک کوئی چیز نہیں لے جاتی. میرے نبی نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں بہت دور چلا گیا، آئیے ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں. دیکھو یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کبھی کبھی غربت ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ اکبر جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک بات عرض کروں، بات مکمل کروں، توجہ کریں آپ. ایک مرتبہ ایسا ہوا، دھیان سے سننا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک لڑکی تھی، اس کی کئی بہنیں تھی اور اس کا باپ ہمیشہ بیمار رہتا تھا، بیماری میں مبتلا رہتا تھا باپ ہمیشہ. محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے تھے، محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے. باپ کو دوا کا انتظام نہیں تھا. لڑکی حساس تھی، سوچا میری 5 بہنیں، باپ مریض ہے ہمیشہ کا، ماں مریض ہے ہمیشہ کی، دوا کا انتظام نہیں، کوئی انتظام نہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ایک مرتبہ اس لڑکی نے سوچا، کیا سوچا کہ آج میں پیسہ کماؤں گی. یہ بڑے دردناک لمحات ہوتے ہیں. لڑکی نے سوچا آج میں پیسہ کماؤں گی، لیکن پیسہ کیسا کماؤں گی؟ اس کو کوئی ہنر تو آتا نہیں تھا.
وہ کوئی ہنر جانتی تو نہیں تھی. اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا جسم بیچنا شروع کروں گی. جب ایک دوسرے کا انسان سپورٹ نہیں کرتا تو پھر انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے. آج سنیو میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتا ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت لاجوں میں سب سے زیادہ جس قوم کی بیٹیاں بکتی ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں 2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا مینار بناؤ، باقی پورا پیسہ اپنی قوم پہ خرچ کرو. ہم مینار بنانے نہیں آئے تھے، ہم قوم بنانے آئے تھے. ہم اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے، ہم اچھے انسان بنانے آئے تھے. اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 1000 کی چڑھاؤ. 99,000 بچا کر کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کر دو اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے. یہ باتیں صرف کرنے کی، کہنے کی نہیں، یہ کرنے کی ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے، آپ سے پھر کہتا ہوں کانفرنسوں پہ اتنے لاکھ خرچ نہ کرو. 3 دن کی بجائے با مقصد 1 ہی دن محفل کرو. پیسہ بچاؤ، قوم کی ترقی پہ خرچ کرو. بے مقصد محفلوں کا خاتمہ کرو، با مقصد جیو. بہت دور سے کسی فنکار کو بلانے کی ضرورت نہیں. آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا درد دل تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور ان کی بات سنو، ان کی قدر کرو. بات کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کس رسول کی کہہ رہا ہے یہ دیکھو. اپنا مزاج بدلو. کیا کبھی یہودیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ کیا کبھی عیسائیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں با مقصد کی طرف آؤ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جتنا منظم وہ لوگ جی رہے ہیں اتنا منظم ہم نہیں ہیں، جبکہ ہمارے مذہب سے زیادہ ڈسپلین کسی مذہب میں نہیں. ہمارے مذہب میں جتنا دیکھیے نماز میں وہ ڈسپلین آپ کو دیکھنے ملے گا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، 2 سیکنڈ میں پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے. یہ ڈسپلین کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں. وہ کھڑا ہے سب کھڑے، توجہ کریں، وہ کھڑا ہے سب کھڑے، وہ کمر جھکا دے سب جھکا دے. وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پائلٹ ہو، کوئی ہو، سب نے کمر جھکا دے. اس نے سر زمین پہ رکھ دیا اللہ اکبر کہہ کے، سب نے رکھ دینا ہے. یہ ڈسپلین کہاں ملے گا؟ مسجد میں. باہر کیوں نہیں ملتا؟ توجہ، باہر کیوں نہیں ملتا؟ وجہ ہے کیونکہ اندر جس کو امام مانا باہر اس کو امام نہیں مانتے، اس لیے ڈسپلین نہیں ہے. اندر جسے مانا تھا اس کو باہر، بلکہ اندر جس کے پیچھے ہے باہر اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے نا مسئلہ، اس لیے ڈسپلین ختم ہے. جب تک مسلمان علماء کے پیچھے چلتا رہا اس وقت تک مسلمان کامیاب رہا. لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اس وقت کے علماء میں بھی کیسے لوگ تھے، فضل خیر آبادی جیسا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی جیسا، علامہ نقی علی خان جیسا، مفتی صدر الدین آزردہ جیسا، شاہ عبدالعزیز جیسا، شاہ ولی اللہ جیسا، اور بعد کے لوگوں میں امام احمد رضا جیسا، بعد کے لوگوں میں حضور محدث اعظم اور حضور مفتی اعظم جیسا. لیکن حالات کا کیا رونا رویا جائے. تو میں بات دور نکل گئی. کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے حالات بڑے نازک ہوتے. ہر آدمی خود غرض بنے گا، سیلفسٹ بنے گا تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو اٹھاؤ گے حالات بدلیں گے. اس لڑکی نے کیا سوچا، میرا باپ بیمار، میری ماں بیمار، میں نے آج پیسے کمانا ہے. لیکن پیسے کیسے کمانا ہے؟ کچھ آتا تو نہیں، جسم بیچنا ہے.
اس نے میک اپ کا سامان بھی نہ تھا، منہ دھلا، چادر ڈالی اور چھپ چھپا کر اس بازار میں پہنچی جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے۔ اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے، وہاں جا کر کے بیٹھ گئی۔ کبھی جسم نہ بیچا تھا بلکہ کبھی چہرہ بھی نہیں کھولا تھا، اتنی حیا ودار تھی، ویسے گھر میں پلی تھی، لیکن آج وقت نے اس کو اپنا جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ چہرہ کھول کے بیٹھی، لیکن اللہ کی شان، لوگ آتے اس حسن کے مارکیٹ میں، خوبصورتی کے مارکیٹ میں، جیسے وہ لوگ اس کے قریب آتے فوراً نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتے۔ اس سے کم حسین اور جمیل، جو کم حسین اور جمیل تھی، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ شام سے آدھی رات ہو گئی، رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر تک لٹکنے لگی۔ تو کیا ہوا؟ جب سب بازار حسن کی رانائیاں ختم ہو گئی تو یہ رولنے لگی پھوٹ پھوٹ کے۔ آج عزت کا سودا کرنے آئی تھی لیکن کوئی خریدار نہ ملا، بظاہر ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب ہو کر جب وہ لوٹنے لگی اپنے گھر، تو شریف ماں باپ اور شریف بہنوں نے ماتم کا سما بپا کر رکھا تھا۔ بیٹی سرے شام سے غائب ہے، آدھی رات ہو گئی، نظر نہیں آتی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کلیجہ پکڑ لیا، بہنوں نے دروازہ کھولا، ماں پچھاڑے کھا کے گرنے کے قریب ہوئی تو باپ نے رنڈیائی ہوئی آواز سے بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، کہاں گئی تھی؟ وہ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی، بتا تو دوں گی کہاں گئی تھی، لیکن پہلے معافی کی طلبگاروں مجھے معاف کر دو۔ ماں باپ نے کہا، بتا او عقل کی دشمن کہاں گئی تھی؟ تو بیٹی نے اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، بابا تیری بیماری دیکھ نہیں سکتی تھی، تیری دوا کے لیے جب کوئی انتظام اور انصرام نہ ہوا تو میں نے سوچا آبرو بیچ کر تیرا علاج کروں گی اور آبرو بیچ کر اپنی بہنوں کی شادیاں کر دوں گی۔ اگر ایک کی آبرو لٹ کر 5 کی آبرو بچتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ باپ نے کلیجہ پکڑا، ماں نے سینہ تھاما، کہا کیا بکتی ہے، لیکن کہا بابا میں ناکام لوٹی ظاہر میں مگر حقیقت میں کامیاب، کہ میں بازار حسن میں بیٹھی تھی تو جو بھی میرے قریب آتا تھا اس کی گردن جھک جاتی تھی اور وہ گزر جاتا تھا، بالآخر مجھے کوئی نہ لے گیا، اسی لیے تو آدھی رات کو آئی، اگر کوئی لے جاتا تو رات کو کیوں آتی، صبح کو آتی بابا۔ باپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا، میری بیٹی واللہ اس بازار حسن میں آدھی رات تو کیا اگر زندگی بھر بھی تو بیٹھی رہتی تو انشاءاللہ تجھے کوئی نہ لے جاتا۔ کہا کیوں؟ کہا بیٹی اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے گا۔ بیٹی مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، بیٹی پر یقین نہیں، نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ میری بیٹی تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو غلط نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، تو جس کے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تو اس باپ کی بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کی آبرو سے سودا کیسے کر سکتا ہے؟ دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، دامانے قناعت کی یہ شان ہوتی ہے، پیون تو لگے ہوتے ہیں گناہ کے دھبے نہیں ہوتے۔ اے میری قوم کے جوانوں، آخرت کی تیاری کرو، لیکن آخرت ڈیپینڈ کرتی ہے دنیا کی تیاری پر، دنیا کے اعمال پر۔ نیک بنو، پرہیزگار بنو، ایک دوسرے کا سکھ دکھ